اندازہ کر کہ 9 ماہ کتنی آہیں تیری ماں نے بری ہیں، اور یہ تو 7 چکر ہے صرف، یہ تو ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اس معاشرہ میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرہ میں جو برا حال ہے انسانیت کا، یہ الفاظ میں بیان کرنے والی بات نہیں ہے۔ لوگ اپنے ماں باپ گالیاں دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا زمانے آیات میں جب کہ نفوس قدسیہ کا دور تھا، اتنے پاکیزہ نفوس لوگ رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ لوگوں اپنے والدین کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ تو لوگ سن کر حیران ہو گئے کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا بات ارشاد فرمانے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اپنے ماں کو گالی دیتا ہے؟ ایسا شخص بھی دنیا میں؟ فرمایا سنو، فرمایا جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، اس کا مطلب ہے تم نے خود گالی نکالی۔ جب تم کسی کی ماں باپ کو گالی نہیں نکالو گے تمہارے ماں باپ گالی نہیں نکالیں گے، اس لیے اپنے ماں باپ گالی نہیں نکالنی چاہیے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دلوا رہے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے۔ ایسے ہی اسی بات کو آگے پھیلا کر لے جائیے، کسی کے دوست کو گالی نہیں دینی چاہیے، کسی کے لیڈر کو گالی نہیں دینی چاہیے، کسی کے امام کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ جب ہم کسی کے امام کو گالی دیں ہمارے امام کو گالی دیں گے، سیدھی سی بات ہے، اس کے منہ میں بھی زبان ہے۔ وہ کم لوگ ہوتے ہیں، ٹپس پر گنے جاتے ہیں کہ وہ خاموش رہتے ہیں، وگرنہ جوابی کارروائی ضرور ہوتی ہے۔ آج معاشرہ میں تعلیم کی کمی کی وجہ یہ بھی انتشار بہت زیادہ ہے، ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور محلوں کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ زبانیں ہماری بالکل بغیر غور و فکر کے چل رہی ہیں، ذہن و ضمیر ہمارے بالکل کام نہیں کرتے، تقدس اور تعظیم بالکل پامال ہو رہی ہے۔ جن کی تعظیم و توقیر اللہ پاک نے سکھائی ہے وہ بھی پامال کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری یہ ہمارے نقصان میں جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا، وہ حیران ہو رہے تھے یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو پھر آپ نے جب بات سمجھائی ان کے دل میں بات آ گئی، واقعی یار اس طرح کرنے سے ماں باپ کو نقصان ہوتا ہے۔ ماں باپ کے فائدے کی بات کرنی چاہیے، ان کی بھلائی کی بات کرنی چاہیے، ان کے نفع کی بات کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے علامہ منذری علیہ رحمہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الترغیب والترہیب، اس کے صفحہ نمبر 299 جلد نمبر 2 صفحہ 499 پر وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اور علامہ ہیثمی ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے مجمع الزوائد، اس کی 10ویں جلد کے صفحہ نمبر 182 پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ مسند بازار میں یہ حدیث آتی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 436۔ فرماتے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور اس فرشتے کو اللہ کریم نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ ساری کائنات کے لوگوں کی مخلوق کی آواز کو سنتا ہو، جتنی مخلوق ہے، چاہے انسان ہے، چاہے پرندے ہیں، چرندے ہیں، سب کی آواز وہ سنتا ہے۔ اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دی ہے۔ جب اللہ کو مانیں گے تو یہی مان لیں گے، جب اللہ کو نہیں مانیں گے یہ نہیں مانیں گے۔ اب اس کو نہیں مانیں گے اس کو اللہ کو ہم نے نہیں مانا، اس کو قادر مطلق نہیں مانا۔ وہ قادر مطلق اس بات پر قادر ہے کہ ایسی مخلوق پیدا کر دے۔ جب تک اس کو قادر ہی نہ مانیں گے تو مسئلے نہیں حل ہوتے، اور بیشتر ہمارے مسائل اس لیے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو قادر نہیں مانا ہوا۔ یہ آپ غور کریں گے تو مسئلہ نکل آئے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت سکانہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی دنیا کے کسی کونے میں مجھ پر دروسی پڑھتا ہو، اس کی آواز مجھے مدینہ سے پہنچ جاتی ہے۔ اب اس بات پر الجھیں گے کہ ہم کہتے ہیں یہ کیسے پاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ سنا سکتا ہے، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوب قبیس پر فرمایا آپ کھڑے ہو جائیں، اور فرمایا اعلان کر دو لوگوں حج کرو، سامنے کوئی بھی نہیں ہے۔
سامنے کوئی انسان نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں یہاں کھڑو کی آواز دیتا ہوں لوگوں حج کرو, بندے کدھر ہے؟ فرمایا تمہارا کام ہے آواز دے دینا, آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. اور پھر پشت در پشت جو ذریت جو انسانیت تھی اللہ تعالیٰ نے سب تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچا دی. کیا قادر مطلق ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جب اس کو قادر مانیں گے پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا. قادر مطلق قدرت رکھتا ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی دروسی پڑھتا ہو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت اتنی بنا دی ہے کہ سب کی آواز کو کیچ کر. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اللہ کریم ہماری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر کرے گا جس کو ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی اللہ تعالیٰ طاقت دے گا, اسماء الخلائق, اور ساری باتوں کے علاوہ ایک بات بیان کی, ساری باتوں کے علاوہ ایک بات بیان کی. فرمایا جب کوئی میرا غلام مجھ پر دروسی پڑھے گا, سبحان اللہ سبحان اللہ, فرمایا جب کوئی میرا غلام مجھ پر دروسی پڑھے گا وہ فرشتہ اس کا دروسی سنے گا اور مجھے عرض کرے گا, پہلے وہ سنے گا پھر مجھے عرض کرے گا. ایک تو یہ حدیث شریف ہے نا کہ آقا کریم فرماتے علیہ السلام سب کی آوازیں مجھے پہنچ جاتی ہیں, لیکن یہ ایک اعزازی وہ فرشتہ ہے, اس کے ذریعے ایک اعزاز اور محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. فرمایا وہ فرشتہ دروسی پڑھنے والے کی آواز کو سنے گا اور میری جناب میں عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے شہر میں فلانے محلے میں جو فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر دروسی بھیجا. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے کیا بات ہے. یعنی اس دروسی پڑھنے والے کی کتنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کو عزت بخشی ہے کہ اس کے باپ کا نام بارگاہ رسالت امام علیہ السلام پیش ہو رہا ہے. یہ ہے محبت, یہ ہے پیار اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ بیٹا دروسی پڑھ رہا ہے اور بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں اس کے باپ کا نام پیش ہو رہا ہے. یہ اصل کام ہے کرنے والا. گالی نہیں دینی چاہیے, گالی نہیں نکالنی, دروسی پڑھنا چاہیے تاکہ والد گرامی کا نام بارگاہ رسالت امام سے پیش ہو اور رسول کریم خوش ہوں کہ کیسا خوش نصیب باپ ہے جس کے بیٹے نے مجھ پر دروسی بھیجا. کیا شان ہے اس باپ کی کہ اس کا بیٹا دروسی پڑھتا ہے اور باپ کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش ہو. یہ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ بات سمجھ چکے کہ اپنا مال جو ہے وہ سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرنا ہے, جب وہ سمجھ چکے کہ ماں باپ مرنے کے بعد بھی ماں باپ ہیں اور ان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی اسے سلوک کرنا ہے, تو صحابہ کرام اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان پر مال خرچ کرتے تھے. احادیث کے خزانہ میں بڑے واقعات ملتے ہیں. لوگ اپنے ماں باپ کی طرح حج کراتے تھے, لوگ اپنے ماں باپ کی نظریں پوری کرتے تھے, روزے رکھواتے تھے, لوگ اپنے ماں باپ کے لیے کنویں کھدواتے تھے, ان پر ماں باپ کے نام لکھا دیتے تھے. امام نسائی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ وصال کر گئی اور میں اس کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں اس کے مرنے کے بعد. یہ سوال ہوا ہے, میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے ارشاد فرمائیں کون سا صدقہ کروں میں؟ فیو صدقہ تو افضل, بہترین صدقہ کون ہے, افضل صدقہ کون ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی بہترین صدقہ ہے. اب جب انہوں نے سنا کہ پانی بہترین صدقہ ہے تو انہوں نے ایک کنواں کھدوانے کا پروگرام بنایا. اب کنواں کھودنے کے لیے بندے لگا دیے مزدوری پر, انہوں نے کنواں کھودا, ان کو پیسے دیے, پھر وہ کنواں تیار ہو گیا, ان کا ایک مال بن گیا, اور جب ان کا ایک مال تیار ہو گیا ان کا اس پر قبضہ ہو گیا, انہوں نے اوپر تختی لگا دی ہاذہ لام سعد, یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے. جسٹ اتنا انہوں نے لکھا ہاذہ لام سعد, یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے. نومینیشن ہو گئی. اور کس نے کی؟ نبی علیہ السلام کے صحابی نے کی. اور کن کے سامنے کی؟ رسول کریم علیہ السلام کے سامنے کی. کن کے ہوتے ہوئے کی؟ صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے کی, کہ جو ایک کام بھی شرک اور کفر والا نہیں ہونے دیتے تھے.
بڑی احتیاط کرتے تھے. اور جب اس صحابی نے اپنی ماں کے نام وہ کنواں لگا دیا تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے فوت شدہ ماں اور باپ کے نام کوئی چیز لگانے سے چیز حرام نہیں ہوتی.